آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ مارکسزم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کیا ان کی کوئی عقلی توجیہ ہے یا وہ اعتراض برائے اعتراض ہیں۔ ٹیری ایگلٹن جو کہ ایک انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں لینکیسٹر یونیورسٹی میں، اور 50 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو ہیں وہ ریزن، فیتھ اینڈ ریولوشن آن ایول، ایونٹ آف لٹریچر، ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ مٹیریلزم اینڈ ریڈیکل سیکریفائس بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ تو مارکس پہ ان کی یہ کتاب 2011 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ ہمارے پاس جو کاپی ہے یہ اس کا دوسرا ایڈیشن۔ مارکسزم پہ جو پہلا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مارکسزم کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ پرانے دور میں فیکٹریاں اور جو فیکٹریوں میں مزدوروں کی بغاوت ہوتی تھی اور کوئلے کی کانیں ہوتی تھیں، ان سے اس کا تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ جدید دور میں آپ کس طرح سے اسے ریلیونٹ بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ but it certainly has no bearing on the increasingly classless, socially mobile, post-industrial Western societies of the present. It is the creed of those who are too stubborn, fearful, or deluded to accept that the world has changed for good in both senses of the term. تو وہ کہتے ہیں کہ مارکسزم کا جو ایک نعرہ تھا کہ اس دنیا سے کلاس کو ختم کیا جائے اور طبقاتی جو تفاوت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، وہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مارکسسٹ جو ہیں وہ بدھسٹ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بلیف ہے وہ بلیو کرتے رہیں، بلکہ مارکسسٹ جو ہیں انہیں میڈکس کی طرح ہونا چاہیے۔ میڈکس سے مراد ڈاکٹرز۔ تو ڈاکٹر جو ہے اگر وہ لوگوں کو، سارے لوگوں کو دوائی دے کے ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈاکٹر کی اپنے پیشے کی مزید گنجائش نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مارکسزم کی گنجائش نہیں رہی۔ تو مارکسزم کے بارے میں یہ جو اعتراض ہے رائٹر کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مارکسزم جو ہے یہ تنقید ہے کیپٹلزم کے اوپر، اور جب تک کیپٹلزم رہے گا اس وقت اس کے اوپر یہ تنقید بالکل ویلڈ رہے گی ہر حال میں۔ مارکس بھی ایور چینجنگ نیچر آف سسٹم ہے اس کے بارے میں آگاہ تھا، اور مارکس نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی کہ ورکنگ کلاس جو ہے اس میں اب آئندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ وائٹ کالر کے لوگ آتے چلے جائیں گے۔ مطلب پہلے مزدور ہوتے، ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، تو یہ آتے چلے جائیں گے۔ 1976 میں بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ مارکسزم جو ہے وہ ایک ریزنیبل کیس ہے جس کے حق میں آرگیو کیا جا سکتا ہے، لیکن 1986 تک لوگوں کے نظریات جو ہیں وہ بدل گئے تھے۔ اس دوران کون کون سے چینجز ہوئے؟ رائٹر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ مارکسزم اچانک کوئی چیز ڈسکور ہو گئی کہ اب مارکسزم غلط ثابت ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں کہ ٹریڈیشنل انڈسٹریل مینوفیکچر سے شفٹ ہو گئی انڈسٹریل کنزیومرزم کی طرف، کمیونیکیشن اور آئی ٹی میں چینجز ہوئے، سروس انڈسٹری وجود میں آئی، اور اسمال اسکیل ڈی سینٹرلائز نان ہائرارکیکل انٹرپرائزز جو ہیں وہ آرڈر آف دا ڈے بن گئی۔ مارکیٹس کو ریگولیٹ کیا گیا، اور ورکنگ کلاس موومنٹس جتنی بھی تھیں ان کو لیگل اور پولیٹیکل اسالٹس ان پہ ہوئے، اور ان پہ کافی ریسٹرکشنز لگائی گئی۔ اب جن لوگوں کا 70 کی دہائی میں نظریہ تھا کہ مارکسزم ایک اچھی چیز ہے، اچھا سسٹم ہے، اس کے حق میں وہ آرگیو بھی کرتے تھے، وہ 80 کی دہائی میں کیسے بدل گئے؟ ان میں سے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مارکسزم میں کوئی خامی آ گئی تھی، بلکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ جو ریجیمز تھیں، جو گورنمنٹس تھیں، وہ اتنی زیادہ ریجڈ ہو گئیں کہ انہیں کریک کرنا ان کے خیال میں ایک امپاسبل کام تھا۔ کچھ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو گئے۔ اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ illusions about the new capitalism but disillusion about the possibility of changing it.
کہ انہیں لگتا تھا کہ شاید ہم کبھی چینج ہی نہیں کر سکتے. جیسے 80 کی دہائی کے میں ہی یہاں ضیاء کا دور چل رہا تھا تو بہت سے لوگ ڈس ایلوژن کا شکار ہو گئے کہ ہم اس رجیم کو چینج نہیں کر سکتے. اور اس پہ ایک بڑا رول ادا کیا سوویت یونین کے کولیپس نے. سوویت یونین جو ہے وہ 80s کے اینڈ میں 90s کے شروع میں کولیپس ہو گئی اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی مایوس ہو گئے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت سوویت یونین کے لیڈرز سوویت یونین کو کولیپس نہ کرتے اور وہ مارکسسٹ جنہوں نے مارکسزم کو چھوڑ کے رائٹ ہینڈ پولیٹکس کو جوائن کر لیا، اگر وہ نہ کرتے، صرف وہ 2 دہائیاں انتظار کرتے اور وہ 2008 کو دیکھتے، تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ کیپٹلزم کتنی بری طرح ناکام ہے اور ناکام ہو گیا تھا. جو ریسیشن تھا یا اکنامک کرائسس جو 2008 میں آیا تھا. تو اور 2008 کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ سوویت یونین کو ڈیزالو نہ کرتے اور اپنے نظریے پہ قائم رہتے تو وہ دیکھتے کہ پورے کا پورا ایک براعظم کی سیاست جو ہے وہ لیفٹ کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. یہ لیٹن امریکہ کی بات کر رہا ہے. تو اس میں پوری کی پوری براعظم کی سیاست جو ہے وہ لیفٹ کی طرف چلی گئی تھی. اور جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو تب کہا گیا کہ جی اب ہسٹری کا اختتام ہو گیا، تاریخ کا اختتام ہو گیا ہے. لیکن the end of history was now at an end، کہ وہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے خاتمے کی طرف تھا. اب آگے وہ کہتے ہیں it was becoming possible to imagine a future in which the mega rich took shelter in their armed and gated communities while a billion or so slum dwellers were encircled in their fatted hovels by watchtowers and barbed wire. اب مزید اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ بلینئرز ہیں وہ لوگ اپنی شیلٹرز میں میگا رچ بہت امیرانہ رہائشوں میں رہ رہے ہیں اور ان کی بڑی بڑی دیواریں ہیں، اوپر کانٹے دار تارے لگی ہوئی ہیں، ان کی کمیونٹیز ہیں. جبکہ جو دوسری طرف پوری دنیا میں اربوں لوگ جو ہیں وہ سلم ڈویلرز ہیں. سلم ڈویلر کہتے ہیں جو کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اور ان سلم ڈویلرز کو وہ جو امیر لوگ ہیں اپنے واچ ٹاورز کے اوپر سے ان کے گارڈز دیکھتے ہیں کہیں یہ ہماری اس سلطنت میں نہ آ جائیں. آپ موجودہ دور میں اس انیکویلٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میکسیکو ایک سٹرگلنگ ملک ہے، ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے. میکسیکو ایک ترقی پذیر ملک ہے اور میکسیکو کا ایک بلینئر، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ 17 ملین اس کے ہم وطن لوگوں کے پاس دولت جمع کی جائے تو ان سے بھی زیادہ ہے ان کے پاس، ایک بلینئر کے پاس. اور پراسپیرٹی جو ہے کہا جاتا ہے جی کیپٹلزم جو ہے یہ خوشحالی لے کے آیا ہے، خوشحالی لے کے آیا ہے چند لوگوں کے لیے، لیکن جو بلینز لوگ ہیں دوسرے ان کے لیے یہ مایوسی اور ڈیسٹیٹیوشن لے کے آیا ہے. ایک نعرہ لگایا جاتا تھا باربرزم اور سوشلزم، بربریت یا سوشلزم. تو وہ کہتے ہیں کہ آج جتنا موزوں ہے وہ نعرہ حالات کے مطابق اتنا پہلے کبھی نہ تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی مارکسزم ختم ہو گیا یا اشتراکیت کا جو کھیل تھا ختم ہو گیا، اس کی اب ضرورت نہیں رہی، تو جتنی ضرورت اس کی آج ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. اب لگوس اور ڈھاکہ 2 شہر ہیں، تو وہاں پہ جو سلمز ہیں، کچی آبادیاں ہیں، ان کو رائٹر کہتا ہے کہ وہ سٹنکنگ ماؤنٹینز آف شٹ ہیں، کہ وہاں پہ زندگی کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ وہ رائٹر اسے سٹنکنگ ماؤنٹینز آف شٹ سے تعبیر کرتا ہے. اور ان ساری جو کیپٹلزم کی اچیومنٹس ہیں انسانی محرومیوں کے حوالے سے، تو ان سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ what if it were not Marxism that is outdated but capitalism? Capitalistic productions are not available to all. کیپٹلزم نے بلا شبہ سائنس میں ترقی کروائی، بہت ساری دیگر چیزیں کی ہیں ہم نے، شاندار قسم کی چیزیں، لیکن کیپٹلزم کے جو ثمرات ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہیں، وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہیں. اس پہ ایک اور اعتراض ہے کہ مارکسزم تھیوری میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مارکسزم کو جب کبھی بھی ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ دہشت، خوف، ٹرانی اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی صورت میں سامنے آیا ہے.
یہاں پر ماؤ زیڈونگ جو ہے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا، اور اسٹالن جو ہے، ان دونوں کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک اعتراض ہے، اس پہ پروفیسر صاحب نے جواب لکھا ہے کہ بے شک جو سو کالڈ سوشلزم تھا ماؤ کا یا اسٹالن کا، اگر ہم اسے مارکسزم کے اصولوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ فرض کریں وہ تھا بھی، تو اگر ہم جدید جو سرمایہ دار ریاستیں ہیں ان کو ہم دیکھیں، مثلا امریکہ کو دیکھیں یا برطانیہ کو دیکھیں، تو ان کی جو تاریخ ہے وہ غلامی، نسل کشی، تشدد اور استحصال سے بھری پڑی ہے، اور یہ استحصال اور یہ تشدد اور یہ نسل کشی کی جو تاریخ ہے وہ ماؤ یا اسٹالن جو تھا ان کے جو ظلم تھے اس سے بھی کہیں زیادہ شدت والی ہے۔ کیپٹلزم جو ہے اسے بھی خون اور آنسوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے تک سروائیو کر گیا ہے، اور وہ ان باتوں کو اتنا زمانہ گزر گیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ جو کیپٹلزم ہمارے سامنے ہے اس کی بنیاد کتنے ظلم اور بربریت پر رکھی گئی تھی۔ اس کی ایک اور وہ مثال دیتا ہے کہ بہت سارے سلطنت برطانیہ کے دور میں بہت سارے قحط ایسے آئے تھے جن سے بچا جا سکتا تھا، جن سے گریز کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پاس غلے کو سٹور کر کے اس کی قیمتیں بڑھا کر بیچنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے دور میں انڈیا میں اور لیٹن امریکہ میں، انڈونیشیا وغیرہ میں بہت زیادہ قحط آئے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ پھر ہے کہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے ہمیں لبرٹی دی ہے، ڈیموکریسی دی ہے، سیول رائٹس دی ہیں، فیمنزم دیا ہے، سائنٹیفک پروگریس دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں سلمس دیے ہیں، سویٹ شاپس دیے ہیں، فاشزم دیا ہے، اور امپیریل وارز دی ہیں، جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی ہم مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی اگر یہ ساری اچیومنٹس ہیں تو سوشلزم کی بھی کچھ اچیومنٹس ہیں۔ مثلا چائنا اور سوویت یونین نے اپنے شہریوں کو ایک پسماندہ زرعی معاشرے سے نکال کر دیکھتے ہی دیکھتے چند دہائیوں کے اندر انہوں نے اسے ماڈرن انڈسٹریل ورلڈ بنا دیا۔ چائنا یا رشیا جو ہے جتنی سپیڈ سے سپر پاورز بنے ہیں، اتنی شاید ہمارے پاس سرمایہ دارانہ تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو لیکن اس میں ہے کہ اسٹالن جیسا جو ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس کو ہاسٹیلٹی پہ مجبور کیا گیا، تو اس کے پیچھے بھی وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کا وہ جارحانہ رویہ تھا جو انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے سوویت یونین کی طرف کیا۔ سوویت یونین جو تھا اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، سوویت یونین نے سیٹلائٹ بنائے، سوویت یونین میں چیپ ہاؤسنگ تھی، فری فیول تھا، فری ٹرانسپورٹ تھی، اچھا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا، اور مکمل طور پر امپلائمنٹ دی جاتی تھی، اور ان کی امپریسو سوشل سروسز تھیں۔ اور جو کمیونسٹ ایسٹ جرمنی تھا اس میں ابھی تک آپ یوٹیوب کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز مل جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ون آف دا فائنسٹ چائلڈ کیئر سسٹمز واز ان کمیونسٹ ایسٹ جرمنی۔ اور سوشلزم جو تھا یہ اس نے فاشزم سے لڑا، ہٹلر کو شکست جو دی تھی وہ اسٹالن نے دی تھی، وہ سوشلزم نے دی تھی، اور کلونیل پاورز کو بھی ٹاپل کر دیا تھا اس نے، سلطنت برطانیہ۔ When freedom and democracy finally rode to Soviet Union، اور 1991 میں جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور وہاں پہ جمہوریت آ گئی اور آزادی آ گئی، تو وہاں پہ اس کے کیا ثمرات حاصل ہوئے؟ وہ پرائیویٹائزیشن کی صورت میں تھے، جاب لیسنس کی صورت میں تھے ملینز آف لوگوں کے لیے، اور غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، انیکویلٹی میں اضافہ ہو گیا، اور فری نرسریز جو ہیں وہ کلوز ہو گئیں، ویمن رائٹس ختم ہو گئے، اور سوشل ویلفیئر کے جتنے سٹرکچر تھے سوویت یونین کے کولیپس کے بعد وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹالن کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اسٹالن ایک ڈکٹیٹر بن کے سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سوویت یونین میں 1917 کا انقلاب آیا تھا، اس کے بعد یورپ نے اور امریکہ نے ان کے اوپر جو چڑھائی کر دی تھی، اس کے نتیجے میں
सोवियत यूनियन को एक ऑफेंसिव अप्रोच में दाखिल होना पड़ा, और उस ऑफेंस को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उस वक्त एक डिक्टेटरशिप की जरूरत थी, और वो डिक्टेटर जो था वो स्टालिन की सूरत में जाहिर हुआ। अगरचे राइटर कहता है कि वो स्टालिन जैसी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस डिक्टेटरशिप की तरफ सोवियत यूनियन को लेकर जाने वाला भी अहले मगरिब थे जो कि कैपिटलिस्ट थे। To judge socialism by its results in one desperately isolated country would be like drawing conclusions about human race from a study of psychopath. फिर वो कहता है कि सोशलिज्म एक आलमगीर नजरिया है, इसे आप किसी खास मुल्क या किसी खास मुल्क में अप्लाई किए, जिन लोगों ने अप्लाई किया उससे आप नतीजा निकालना चाहें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी पागल आदमी को किसी एक मखसूस पिंजरे में बंद देख के आप कहें कि सारी इंसानियत ऐसी की ऐसी है। It is not that the building of socialism cannot be begun in deprived conditions. It is rather that without material resources, it will tend to twist into the monstrous caricature of socialism known as Stalinism. वो कहते हैं कि सोशलिज्म के लिए मार्क्स ने कहा था कि कुछ कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं। उनमें से एक ये है कि सोशलिज्म जहाँ पे सोशलिस्ट इनकलाब आए या सोशलिस्ट चेंज आए, वहाँ पे ऑलरेडी लिबरल ट्रेडिशन सेट हों, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो हो और इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस हों, और वहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो ऑलरेडी स्टेबल चल रहा हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे अगर सोशलिस्ट इनकलाब आएगा तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर ये सब नहीं है तो उसके नतीजे में डिक्टेटरशिप जन्म लेगी। मार्क्स himself, as we shall see, was a critic of rigid dogma, military terror, political suppression, and arbitrary state power. He believed that political representatives should be accountable to their electors, and castigated the German Social Democrats of his day for their statist politics. He insisted on free speech and civil liberties. तो मार्क्स बजाते खुद जो था वो सोशलिज्म में जमहूरियत का कायल था। मार्क्स जो था वो सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप का कायल नहीं था। अब रशिया में जो सोवियत यूनियन थी उसमें लेनिन की एक स्पीच आप मौजूद है, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। वो अपने पार्टी के लोगों को खिताब कर रहा है और वो कह रहा है कि आपने देहात में जाना है और किसानों को आपने कायल करना है कि हमारे साथ मिले, आपने उनसे जबरदस्ती जमीनें नहीं छीनी। तो बाद वाली डिक्टेटरशिप्स में जैसे माओ की डिक्टेटरशिप थी या स्टालिन की थी, उसमें ये वाकयात हुए, लेकिन जो ओरिजिनल जो हमारे पास नजरिया है सोशलिज्म का, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। We need to know that in what material conditions it arises, how it functions, and how it might fail. And this knowledge has been best provided by certain mainstream currents of Marxism. तो कहता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि मार्क्सिज्म किस तरह से अराइज होता है और ये फंक्शन किस तरह से करता है और ये नाकाम किस तरह से होता है। तो जैसा कि पहले मैंने बात की है कि मार्क्सिज्म के लिए मार्क्स के मुताबिक कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि ये कंडीशंस पे वो मुल्क और उसका निज़ाम पूरा उतर है तो वहाँ पे स्टेबल एक सोशलिज्म डेवलप होगा, अदरवाइज वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और फिर उसे गवर्न कैसे करना है, उसमें जो है वो ज़बरदस्ती लोगों से जायदादें जब्त नहीं करनी, ये मार्क्सिज्म है। ये डिक्टेटरशिप था जिसमें ऐसा किया गया। व्हाट एंड हाउ वी प्रोड्यूस कुड बी डिटरमिन्ड बाय सोशल needs rather than private profit। अब उसमें इस बुक में डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया, यहाँ मुख्तसरन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एक मुल्क में, सोशलिस्ट मुल्क में पैदा किया जाना है और कितनी मिकदार में पैदा किया जाना है। ये ऊपर से स्टेट नहीं डिसाइड करेगी, ये इस्लामाबाद में डिसाइड नहीं होगा, बल्कि हर इलाके की लोकल कम्युनिटीज़ होंगी, लोकल यूनिट्स होंगे, लोकल कम्यून्स होंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी और उनकी लोकल लेजिस्लेशन होगी, लोकल एस्टिमेशन होगी कि इस इलाके में इतनी गंदम की ज़रूरत है, इतने चावल की ज़रूरत है, इतने कपड़ों की ज़रूरत है, इतने जूतों की ज़रूरत है। तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो इस तरह से मार्क्सिज्म वर्क करेगा। मार्क्सिज्म में पावर जो है वो
پاور اور جو ایسٹیمیشن ہے پروڈکشن کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے, اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آتی. Prices would be determined not centrally but by production units on the basis of input from consumers, users, interest groups and so on. Food, health, pharmaceuticals, education, transport, energy, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویل پلانڈ ہوں گی اور یہ کمیونز کے انڈر ہوں گی. Food, health, pharmaceuticals, education, transport, energy, subsistence products, financial institutions, the media, and the like need to be brought under democratic public control. Everyone should not be paid equally. Heavy duty doers must be paid more. اب اس میں ایک اور وہ غلط فہمی جو مارکسزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کو ایک جیسے پیسے ملیں گے, سب کو ایک جیسی پے ملے, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں. اب ایک بندہ جس کے 8 بچے ہیں اور ایک بندہ جو اکیلا رہتا ہے, دونوں کو ایک جیسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کی ضروریات بھی ایک جیسی نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں زیادہ پے ملنی چاہیے. مثلا وہ کہتا ہے ایک مزدور ہے یا ایک ورکشاپ میں کام کرنے والا مکینک ہے, اس سے ڈاکٹر سے زیادہ پے ملنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ سیف ہے, اس کے بازو کٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جانے کا خطرہ نہیں. تو کہتا ہے کہ جتنی ہیوی ڈیوٹی پے کرنے والے ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے. اس پہ مارکسزم پہ ایک اور اعتراض ہے کہ مارکسزم از اے فارم آف ڈٹرمنزم. ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے کہ وہ صورتحال جس میں چیزیں پہلے سے طے شدہ پیٹرن کے مطابق چل رہی ہوں اور وہ ناگزیر ہوں, ویسا ہی ہونا ہو. Marxism is a form of determinism. It sees men and women as tools of history. مارکس کہتا ہے کہ جی مرد اور خواتین ہسٹری کے ٹولز ہیں, and that strips them of their freedom and individuality. اور ان کی جو آزادی اور انڈیویجویلٹی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے جب مارکس سے آتا ہے کہ تاریخ ایسے چلتی ہے, کلاس سٹرگل ہوتی ہے اور مینز آف پروڈکشن کے اوپر کلیش ہوتا ہے, اور پھر پرولٹیریٹ جو ہے وہ بورژوا کو مار کے بھگا دیتے ہیں اور پھر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو فرد کی انفرادیت ہے اور آزادی ہے وہ کہاں گئی. تو مارکس believed in certain iron laws of history. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو اکثر علمی حلقوں میں مارکسزم کے اوپر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں اس کے جواب میں جائیں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ what does Marxism have that no other political theory does. اب مارکس نے یہ جو استحصال کا تصور دیا تھا یہ کوئی نیا نہیں تھا. آپ اس سے پہلے فلاسفرز ہیں ان کو پڑھ لیں, وہ بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کس طرح سے استحصال ہوتا ہے اور کس طرح سے کلاس سٹرگل کا جو تصور ہے یہ بھی پرانا ہے. کلاس سٹرگل اور مینز آف پروڈکشن کے درمیان جو تعلق ہے اور جو قدر زائد ہے یہ وہ چیزیں تھیں اسپیشلی جس میں قدر زائد یا سرپلس ویلیو کا تصور ہے, یہ مارکس نے ڈسکور کیا تھا. یہ تاریخ کی اگر ہم کہیں ایک پولیٹیکل ہسٹری کی سب سے بڑی ڈسکوری تھی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. اب قدر زائد کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک کارخانے کا مالک 20 روپے کی چیز لے کے آتا ہے خام مال, اور وہ اپنے اس کے کارخانے میں مزدور اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, اس کی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ پروڈکٹ 50 روپے کی بک جاتی ہے. اب اس میں سے وہ 5 روپے جو ہے وہ مزدور کو دیتا ہے, باقی 25 روپے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اب دراصل ہوا یہ کہ وہ خام مال کے اوپر محنت ساری کی ساری اس کاریگر کی یا اس مزدور کی لگی, جس سے وہ 20 روپے والی چیز 50 کی ہو گئی, اور اس میں سے مزدور کا شیئر یا اس کاریگر کی ہی مہارت کی وجہ سے ویسا ہوا. تو اس میں جو 5 روپے اسے دیے گئے, باقی 25 روپے جو ہیں وہ اس مالک نے رکھ لیے, تو وہ 25 روپے جو ہیں وہ سرپلس ویلیو ہے. اور یہ سرپلس ویلیو جو ہے جتنی یہ زیادہ جمع ہوتی جائے گی اتنا زیادہ اس مالک کے پاس پاور آتی جائے گی کہ وہ کاریگروں کا اور مزدوروں کا مزید استحصال کرتا چلا جائے. تو یہ مارکسزم میں اسپیشل ہے کچھ. ایکسپلائٹیشن, مارکس کہتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ضروری ہے.
استحصال ضروری ہے، کیونکہ استحصال جتنا بڑھے گا اس سے زیادہ اتنے ہی مینز آف پروڈکشن بڑھیں گے، اور جتنے زیادہ مینز آف پروڈکشن بڑھیں گے اتنی زیادہ سوشلزم کے آنے کے لیے ایک سٹیج سیٹ ہوگی، کیونکہ جتنا زیادہ استحصال بڑھے گا اتنی زیادہ مزدوروں میں ایک بے چینی بڑھے گی اور وہ اپنے آپ کو آرگنائز کیے. ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ مارکس جو ہے اس کے خیال میں یہ ڈٹرمنڈ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ انقلاب آنا ہے، یا انقلاب آنے کی کوئی اور بھی توجیہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مارکس ڈز ناٹ think that the inevitability of socialism means we can all stay in bed. مارکس کے خیال میں یہ جو اعتراض ہے نا، کہ مارکس کے خیال میں تاریخ جو ہے وہ کلاس سٹرگل ہے اور مختلف کلاسز کی آپس میں کشمکش ہوتی ہے مینز آف پروڈکشن کے، اور پھر انقلاب آ جاتا ہے. کہتا ہے کہ مارکس کے خیال میں آپ بیڈ میں بیٹھے رہیں گے تو انقلاب نہیں آئے گا. آپ کو انقلاب لانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. He believes rather that once capitalism has definitely failed, working people will have no reason not to take it over and every reason to do so. ایک مرتبہ جب کیپٹلزم فیل ہو گیا اور کیپٹلزم کی ہمارے پاس مثالیں آئی ہیں، 2008 کا جو کرائسس ہے یا ریسنٹ کرائسس جو چلا اور چل رہا ہے، اور اس سے پہلے 1930s کا ایک کرائسس تھا، تو ان ساری میں انقلاب بہت کم آیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ انقلاب خود بخود نہیں آ جاتا. یہ جو مارکس کے اوپر اعتراض ہے نا کہ وہ ٹولز آف ہسٹری بنا دیتا ہے مین اور ویمن کو، وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے. مارکسزم فیل ہو گیا. اگر آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا ورکنگ کلاس نے، تو وہ جو فیلئر ہے اس کی جگہ پہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی، یا اس کی جگہ پہ باربرزم آ جائے گا، یا اس کی جگہ پہ جو ہے کوئی اور چیز آ جائے گی، لیکن سوشلزم نہیں آئے گا. تو سوشلزم لانے کے لیے آپ کو، خاص کر ورکنگ کلاس کو، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوں گے اور جب تک آپ ایک آرگنائزڈ وے میں اس فیلڈ کیپٹلزم کا سبسٹیٹیوٹ یا متبادل وے فراہم نہیں کریں گے اور اسے لاگو نہیں کریں گے، اس وقت تک سوشلزم نہیں آ سکتا. اینڈ میں ایک بات ہے، وہ کہتا ہے کہ why would you let your foot itch intolerably when you are able to scratch it. کیپٹلزم فیل ہو گیا ہے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاؤں میں خارش ہو رہی ہے، آپ اس خارش کو ایسے سکریچ کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں کرتے. تو یہ وہ بات ہے کہ انقلاب آپ کی جھولی میں آ کر نہیں پڑے گا، بلکہ انقلاب کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور ایک منظم جدوجہد کرنی پڑے گی، جس میں ایک لانگ ٹرم اویئرنیس کیمپین اور لانگ ٹرم جو ہے آپ کے گولز ہونے چاہیے، ان کو سیٹ کرنا چاہیے، اور پھر جب وقت آئے، مناسب وقت آئے، اس وقت اس اسٹرگل کو لانچ کرنا چاہیے اور ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور انقلاب جو ہے اس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ انقلاب خونی ہی ہوتا ہے یا انقلاب کی کوئی اور اشکال بھی ہوتی ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انقلاب اتنا خونی ہو جتنا بنایا گیا ہے، یا کیپٹلزم یا سرمایہ داروں نے جتنا اسے بتایا ہے. مثلاً وہ 1917 کے بولشوک انقلاب کی بات کرتا ہے، تو 1917 کا جو بولشوک انقلاب تھا اس میں شاید 1-2-4 جگہ پہ گولی چلی ہو اور بہت کم خون بہا گیا، اور وہ بڑے پیسفلی جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بلڈ شیڈ کریں بہت سا اور انقلاب آئے. انقلاب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ورکنگ کلاس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. جس طرح سے کامریڈ لینن نے 1917 سے پہلے رشین جو لیبرز یونینز تھی انہیں اس طرح سے آرگنائز کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی رشین گورنمنٹ اور رشین جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ انحطاط کا شکار ہوا، تو انہوں نے فوراً اسے ٹیک اوور کر کے اسے سبسٹیٹیوٹ فراہم کر دیا سوشلزم کی صورت میں. تو یہ تو تھے کچھ اعتراضات جو سوشلزم پر اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا جواب دینے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے.